سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ شریف کی رات ہے اور 18 ذوالحج سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا یوم شہادت ہے۔ تو اس حوالہ نال یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ حافظ بنیامین صاحب اور انہاں دی ساری ٹیم قبلہ افتخار باجوہ صاحب، انور باجوہ صاحب، انہاں سارے جتنے نمازی نے، جتنے آپ اس گاؤں دے بحمداللہ پختاور مومن بیٹھے ہو، تمام اہل ایمان نے اج دے اس پروگرام دا اہتمام کر کے پیغام ہی دیتا ہے صحابہ دے نوکر مر نہیں گئے، کل بھی زندہ سن اج بھی زندہ۔ میرا مالک آپ دی اس عقیدت نو اپنی بارگاہ بھی شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرے تو قبل میرے عزیزم حافظ منصب صاحب آپ نے بڑے حسین انداز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ارشاد فرمائی۔ ثنا خان حضرات نے بارگاہ محمد و آل محمد علیہ السلام میں نظرانہ ادب پیش کیتا۔ بحمداللہ فقیر نے جو وعدہ کیتا سی وعدہ کے مطابق فقیر حاضر ہے، اور من توڑی ایک ادا بڑی پسند آئی ہے 79 چک دے مسلمانہ دی کہ تسی ٹائم دی بڑی پابندی کر دے۔ میں جدوں بھی اس گاؤں وچ آیا کدی مائک لیٹ نہیں ملیا، جو یہ میرے برخوردار وعدہ کر دیں بالکل وعدہ دے ہیں مطابق۔ یہ بہت حسین قدم ہے، دی وجہ ہے جتنی جلدی محفل ختم ہوئے گی پھر بحمداللہ نماز فجر بھی اسی باجماعت ادا کر لا آرام کرنے تو بعد۔ بہرحال میں انہوں بقیدہ خطاب شروع کرنے لگا۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی عظیم بارگاہ دے اندر نظرانہ ادب دے طور تے با آوازی بلند کہہ دو سبحان اللہ۔ اس مرکز دے خطیب صاحب نے جتھے گفتگو چھوڑی ہے میں اتھو گفتگو دا آغاز کرن لگا۔ آپ نے بڑی باکمال اگرچہ مختصر گفتگو سی لیکن بڑی جامع گفتگو، اور آپ دوران گفتگو جو بیان کیتا ہے او دا خلاصہ پتہ کی ہے کہ جس کملی والے نے حضرت ابو بکر دے آن تے نہ ٹیک چھڑی ہے نہ پنڈلی کجی۔ غور کرنا، جس لجپال نبی نے جناب عمر ابن خطاب دے آن تے نہ ٹیک چھڑیے نہ پنڈلی کجی تے جدو آئے نے عثمان غنی ذی النورین دوستانے گرامی قدر ذہن چ رکھو، نام منن والے واسطے کوئی دلیل کارگر ثابت ہو سکتی نہیں۔ اے باتاں نام منن والے واسطے نہیں، اے منن والے واسطے نہیں، اور حقائق نے حضرت عثمان غنی ذی النورین چوں میرے آقا دے سامنے آئے نا، خدا دی قسم جے کملی والے نے عثمان غنی واسطے ٹیک بھی چھڑی ہے تے ننگی پنڈلی بھی کچی۔ حضرات توجہ چاہتا ہوں، میں یہاں ایک گفٹ آپ کو دینے لگا ہوں۔ دنیا کا یہ اصول ہے کہ پیر کے آنے پہ مرید استقبال کرتا، شاگرد کے آنے پہ استاد کے آنے پہ شاگرد استقبال کرتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، بڑے کے آنے پہ اعلیٰ کے آنے پہ ادنا استقبال کرتا ہے۔ کبھی کسی پیر نے کسی مرید کا استقبال نہیں کیا، کبھی کسی حضرات استاد نے شاگرد کا استقبال نہیں کیا۔ دنیا کا یہ اصول ہے کہ پیر آئے مرید کی کیفیت بدلتی ہے، استاد آئے شاگرد کی کیفیت بدلتی ہے۔ حضرات توجہ چاہتا ہوں، کائنات کے اندر عثمان غنی کا مقام، ذی النورین کا مقام دیکھ، عثمان نبی نہیں، نبی کا نوکر ہے، لیکن عثمان کے آنے پہ جانے کائنات کی کیفیت
بہت شکریہ. میں پھر رپیٹ کر لگا حضرات بھنگیاں تے چرسیاں نو سیدنا عثمان غنی دے مقام دا کی پتا, بھنگ پیڑ والیاں نو سیدنا عثمان غنی دے مقام دا کی پتا. ارے لوگو عثمان غنی زندو رہن آپ دی عظمت پوچھنی آتے زہرا دے پاپا. غور کرو ایک کوئی معمولی ذات نہیں جنہ عثمان غنی دے عورتیں ننگی پنڈلی نو کجے. ہائے اے تھیوں نے انہاں دے چہرے دا اشارہ ہویا تے کعبہ بدل گئے. ذرا غور کر اے تھیوں نے جنہ دا قدم لگ گیا تے یسرب مدینہ بڑھ گیا. اے تھیوں نے جنہ دیاں تلیاں مکے دیاں گلیاں چ لگیاں نے تے مکے دیاں گلیاں دیاں قسم ایک ایک جملے پر غور کر. اے دیوں نے جنہ دیا موڑے آتے چادر آئے کہ رب اس چادر دیا میں قسم اٹھا. اور توجہ کرنا میرے نبی نال محبت کرنے والے ہو. 18 ذوالحجہ میں عثمان غنی منان والے ہو. اب آپ جی وقار پھر میں نے کہن دیو نا ارے کائنات واسطی اصول اور عثمان غنی واسطی اصول اور شمع رسال دے پروانوں کا اور کرنا. منیر صاحب آپ اگے تشریف لے ہو. کیفے مدینہ والے سارے میرے آقا نال وفاواں کرنے والے بیٹھے ہو لوگو. شمع رسال دے پروانوں انہا پوائنٹاں مال غور کرو. دوستانی گرامی قدر میرے آقا نال پیار کرنے والے ہو. اے میں ابابے جی بکار پتہ نہیں کیڑا علاقہ اتھے میں جدو اے بیان کیتا نا عثمان غنی دے اونتے میرے نبی نے ٹیک چھڑیے. سیدنا عثمان غنی دے اونتے حضور نے ننگی پلری رو کجے ہے. ایک بندہ کہن لگا جی عقل نہیں منلی ہووے نبیان دا پیر ہووے ختم نبوت دا تاجدار ہووے عرشان دا راہی ہووے خدا دی خدائی دا بادشاہ تے پھر اپنے ارے ارے امتی واسطے ٹیک چھڑے. ارے اپنی ننگی پلری نو کجے میں کیا. اے تے عثمان دماد رسول ہے نا. اے تے میرے نبی نے دایا قلبی دا بھی اٹھ کے استقبال کیتا ہے. نہیں میں دلیل دے کے جا رہے ہیں. وہاں کئی بندے انور صاحب بڑا فتوہ لانے نے آنے نے جی اے مبالغہ رائیے عقل تسلیم نہیں کر دی. میں کیا عقل نو پاؤنی ٹھوک کر دے رکھ. عثمان غنی دے پھر میرے نبی دا دما دے میرا بیٹا موبائل چھڑ دیو یا ریکارڈنگ کرو یا تقریر سنو قریبا دو کڑ کے آکھو نا سبحان اللہ. اب آبے جی وقار میرے آقا نال پیار کروانے ہو. شمع رسال دے پروانو او ناسی والے ہو تیرے وال تیرا مرشد صرف محبت ہی نظر ویک چھڑے. تو اپنے مقدر دے ناز کرنے کہ تیرے وال پیر سیال نے ویکھے تیرے وال تاجدار گولڈا دی نسل نے ویکھے تیرے وال سلطان باود شہزادیاں نے ویکھے او تے مقدر وال ویک اوے جدے واسے ارے نبیاں دے پیر نے ٹیک بھی چھڑی ہے ننگی پنڈلی بھی کجی سیٹنگ کرو. اب آبے جی وقار شمع رسالت پروانوں ان میں علامہ قاری عمران صاحب میں کیوں نہ کہاں کیسا ہے رتبہ ذیشان عثمان کا ہے وہ محبوب رحمان کا. انجنی میں قرآن بھی پڑھاں گا عثمان غنی دی شان دے اندر میں نبی دا فرمان بھی پڑھاں گا لیکن تھوڑا جنا میرا ساتھ دے ہو میرے آقا نال پیار کرنے ہو. ارے پوائنٹ وال غور کرو ساریاں ارے میرا مل کے پڑھنے اوے سنیوں میں ہاتھ بن کے آکھاں گا جکن بازو کٹ کے علی دا ترانہ پڑھنے انجے نبی دے دماغ عثمان غنی دا بھی ترانہ پڑھنے. اللہ اکبر کبیرہ سرکار دے غلام بیٹھے کری پھر پڑھو ہے وہ محبوب رحمان کا کیسا رتبہ ہے ذیشان عثمان کا. بابا فرید کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے یا نہیں؟ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ حضور قبلہ شہنشاہ بغداد عبدالقادر جیلانی کا تذکرہ کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے یا نہیں؟ آپ نے تڑپ کر کہنا ہے ہر ولی کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ. ارے لوگوں
عام ولی کا تذکرہ گناہ معاف کروا سکتا ہے، عثمان تو وہ ہے جو سیرے باندھ کر محمد کے دروازے پر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تاکید۔ آؤ میرے نبی نال محبت کرن والیو، میری تقریر دی چمک واسطے نہیں، بھلے بھلے تے واہ واسطے نہیں، اپنے گناہاں دے کفارے دی نیت نال میرے نال مل کے سیدنا عثمان غنی دی عظمت دا ترانہ، اسی عثمان غنی دے کمی تے مراسیاں، اسی سیدنا عثمان غنی آپ دے جوڑیاں نال لگن والی مٹی دا بھی حیا کرن والے ہیں۔ اب آبے جی وقار آؤ ذرا شامل ہو جاؤ۔ کیسا ہے رتبہ ذیشان عثمان کا، بڑی مہربانی ساریاں پڑھنا ہے، یہ میرے ڈیری مدینے جانی ہے، سرکار خوش ہو جان گے۔ آج ماسی والے میرے دماغ دی عظمت دا ترانہ پہ پڑھ دینے، ایک اور ادھر محبت نہ پڑھنا ہے۔ کیسا ہے رتبہ ذیشان ہے وہ محبوب محبوب رحمان کا، ہے وہ محبوب محبوب رحمان۔ انہیں میں گل کروں گا، ان تزانہ دل دی تختی تے لکھنا ہے، خدا دی قسم جے کائنات دی جان میں نا انور صاحب سیدنا عثمان غنی واسطے ٹیک چھڑ کے ننگی پڈلی کچ کے دنیا نو پیغام دیتا ہے، کوئی میرا کلمہ پڑھ کے عثمان غنی دا حیا نہ کرے، انہوں اپنی بد نصیبی تے غور کرنا چاہیے ہے۔ میں جنہ دا کلمہ پڑھیا انہوں تو عثمان دا حیا کیا۔ ایک ہی پوائنٹ پر غور کرو، اے عام معمولی بات نہیں، حضرات علماء تشریف فرمانے، میں بات اگے بڑھان لگا تو آڈے دل دا وضو ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہاں اگو ایک لفظ پڑھے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی تھا، سونیا میرے والد گرامی ابو بکر آئے نے تے تساں ابو بکر دے ہون تے نہ ٹیک چھڈیے نہ ارے پنڈلی نو کجے، جناب عمر آئے نے انہاں دے آن تے نہ تساں ٹیک چھڈی نہ پنڈلی نو کجے۔ عائشہ صدیقہ نے پوچھیا سونیا عثمان غنی دے آن تے ٹیکاں بھی چھڈیاں نے ارے ننگی پنڈلی نو بھی کجے، تے امام الانبیاء نے پتہ کی فرمایا نہیں عائشہ میں او دا حیا کیوں نہ کرا جی دا حیا ارے اللہ دے فرشتے کر دینے۔ یہ چون میں لفظ پتہ کی کہن لگا جڑے مولوی اے صرف بیان کر دینا ارے حسین دا جھولا فرشتیاں جھولایا، میں کیا میں بھی بیان کرنا۔ اب آبے جی وقار اے آنے ایمان ہے، او ناسی والیو جنہ حسین دا جھولا جھولایا ہے انہا ہی عثمان غنی دا حیا کیا۔ میرے آقا نال پیار کرن والیو شمع رسالت دے پروانو آؤ میں بات کے چونکہ میں شہادت بیان کرنی ہے، آج میں اب آبے جی وقار اور کوئی پہلو نہیں، 10:15 بجے خطاب شروع ہے، 11:15 بجے میری حاضری مکمل ہو جائے گی، چونکہ صاحبزادہ انصر ممتاز صاحب آپ نہ مشاورت ہوئی، آپ نے فرمایا 1 گھنٹہ حاضری بڑی پیاری ہے، انشاءاللہ پھر دعا ہوئے گی۔ میرے مسلمان بھائیو یہ میرے آقا نے ننگی پھلنی نو کجی ہے، ارے حضرت ابو بکر واسطے ٹیک چھڑیے قربان جامع اگلا جملہ سنو گے تو انہیں اتنا مزہ آئے گا۔ یہ او عثمان غنی ہے جدو او پہاڑ تے میرے نبی نا تشریف لے گئے نے، اللہ دی قسم جے نال حضرت عمر بھی نے نال حضرت ابو بکر بھی نے، اے جڑے آندے نے یہ آپس بھی جدا ہوئے نے۔ میں کیا میں کوئی موقعہ وخا دے سینا صحابہ نبی تو جدا ہے اور نبی اپنے غلامہ تو جدا۔ اوہ لوگوں توجہ کرنا، میں کیا میں کسے کتاب جو وخا ارے اے جڑے غلام نے نا اے امام الانبیاء تو جدا ہوئے ہوں، اللہ دی قسم جے بازاراں وچ اے نبی دے نال ارے غاراں وچ نبی دے نال پہاڑاں تے نبی دے نال صحابہ دی سیرت پتہ پیغام کی دین دیئے۔ اٹھا قرآن و حدیث دا مطالعہ کر، حضرت ابو بکر تو لے کے عثمان غنی تک، عثمان غنی تو لے کے بلال حبشی تک، اے سارے جتنے صحابے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی سیرت دا ایکو پیغام ہے، پتہ کی پیغام ہے؟ کون کہتا ہے
کہ ہم تم میں جدائی ہوگی. ایک دو بندے توجہ نہیں کر رہے، سارے توجہ کرو، انشاءاللہ مزہ آئے گا. کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی. کون کہتا ہے، کون کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی. او ناسی والیو، نہ میں ترجمہ پیا کرنا، نہ میں ارے تفسیر میں اشارہ پیا کرنا. ید اللہ فوق ایدیہم، کون کہتا، جڑے اشارے سمجھ رہے ہو تے باتو کٹ کے کہ دا خلاصہ پڑھو. کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی. بلکہ حضرات یہ ذہن کے اندر رکھو، مصطفیٰ نے تو یوں تارے یوں کہہ دیا، یہاں تک کہہ دیا. عثمان غنی سے کہا تو گھر بیٹھا ہوگا، ہم میدان بدر میں ہوں گے اور ہم کفر سے لڑیں گے، کفر کے اوپر تلوار چلائیں گے. عثمان سن لے، تو گھر بیٹھ کر بھی ہم سے جدا نہیں ہوگا. رب کعبہ کی قسم، میرے نبی نے کہا تھا اے عثمان غنی ذوالنورین، میری بیٹی رقیہ کا خیال کرنا، بنت رسول کی دماغ پرسی کرنا. میں مصطفیٰ اعلان کرتا ہوں کہ جو ثواب شہیدوں کو ملے گا وہ تجھے گھر بیٹھا ملے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. جامع القرآن ہے، عثمان ہے، عثمان ہے. اے نعرہ چلاؤ ذرا صحیح کرو، ڈسٹرب پہ ہوندے ہو. اے میں نعرہ میں لو آواں گا، تسا کہنا ہے عثمان ہے، عثمان ہے. جامع القرآن ہے، این دونوں بادو پار کٹ کے جامع القرآن ہے، جامع القرآن ہے. آئے ہاں، اللہ آپ کے بازووں کو سلامت رکھے. آپ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، آپ نے فوراً بازو اٹھا دیئے. آپ نے اس لیے اٹھائے، آپ نے پہلے سوچا ہوگا جس کے لیے نبی ٹیک چھوڑے ہم اس کا ترانہ بازو اٹھا کر جامع القرآن ہے. کیا بات ہے، جامع القرآن ہے. کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی. کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی. یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی. گونج پیدا ہو جائے. کسی پرانے یاروں پر سوچا جپے ہو، میں صدقے جاما سارے پڑھو. یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی. آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی مولوی شفیق صاحب، کسی نبی کا کوئی مولوی یہ اعلان دکھائے کسی کتاب میں، قرآن زبور انجیل کسی کتاب میں دکھائے، پہلے نبیوں میں سے کسی نبی نے اپنی امتی سے یہ کہا ہو کہ تجھے ارے میدان میں جانے کی ضرورت نہیں، گھر بیٹھے ارے درجہ شہادت گھر بیٹھے، جہاد کا ثواب عالم اسلام کے اندر فقط عثمان غنی ہے. رب کعبہ کی قسم، جنہیں گھر بیٹھے کیوں پتہ کیا انہوں نے حضور کی بیٹی کا خیال کیا، انہوں نے رقیہ بنت رسول کا خیال کیا. توجہ چاہتا ہوں، ارے لوگوں یہ ہے میرے نبی کی بیٹی کے تقدس کا خیال رکھنا، اس کا اتنا بڑا صلہ. میرے آقا نے کہا تھا عثمان سن لے، تو شہدائے بدر سے الگ نہیں ہوگا گھر بیٹھا، لیکن جیڑا ثواب شہیدانوں ملے گا وہ تین گھر بیٹھے گے. ماشاءاللہ آج بڑا با کمال ماحول ہے. یہ
کوئی ایسی دا بھی اثر ہے بار آج اونج نہیں تسی بول دے جکن اگے بول دے ماشاءاللہ یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی آؤ ناسی والے ہوں بڑے بڑے جوان بیٹھے ہو یہ میں حدیثاں پیا پڑھنا اللہ دا واسطہ جے کسے پنگی چرسی دی اٹڑے نہ چڑے آجے ارے کسے بئی مان دیا کھیلا کے عثمان غنی نہ ویر نہ پائی عثمان غنی دا دل وے بغض نہ رکھی اگر عثمان غنی دا دل دے اندر بغض ہویا تیری داڑھی رد ہو جائے گی تیرا پڑھیا قرآن رد ہو جائے گا میں شواہد النبوہ بچو وخانے واسطے تیارا اگر ایتھے لے پیرے ریے تے لے وہ میں ایتھے کھول کے وخانا اللہ دی قسم جے میرے نبی دے زہری دور دے اندر ایک بندہ فوت ہو گیا اب آبے جی وقار انہوں غسل دیتا گیا کفن پہنایا گیا قبلہ ارے او دے خاندان دے لوگ میرے نبی کو لائے نے امام الانبیاء نوانے نے سونیا ساڑا فلان آدمی فوت ہو گیا انور صاحب بیان کرنا باجوہ صاحب میں شواہد النبوہ علامہ عبدالرحمن جامی آپ اس کتاب دے مصنف نے اوے لوگوں میں حوالہ دے رہے ہیں یہ نہیں میں پیا کہنا ایدو آواز آئی نانا اٹھا کتابہ دا مطالعہ کر شواہد النبوہ دے اندر علامہ جامی نے لکھے ہے بابا جی تھوڑی میں داڑی تے بالا دی نظر کرن لگا اوہ ناسی والے ہو ارے بندے آئے نے سونے ساڑا فلان شخص فوت ہو گیا خاندان دا بندہ سونے تساں جنازہ پڑھانا ہے اللہ دی قسم ہے جدو عرض کیتا گیا ہے وہ جڑا نبی سراپا رحمت بن کے آیا ہے جسے نبی دیاں ظلفان رحمت جنہ دے لب رحمت جنہ دی اکھا مبارک رحمت جنہ دا چہرہ مبارک رحمت او ناسی والیو اس رحمت للعالمین نبی نے بتا کی فرمایا ہے او جدے واسطے تسی آئے ہو میں محمد نے او دا جنازہ کوئی نہیں پڑھانا اوہ لوگوں توجہ کرے آجے اب آبے جی وقار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو انہاں فرمایا میں او دا جنازہ نہیں پڑھانا لوگ حیران ہوئے نے اندھنے سوڑیا تو اڈے بوے تو آج تک خالی واپس کوئی نہیں گیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ یوسف صاحب میں تو انہوں تحفہ دین لگا اوہ ناسی والے ہو شیخ وقاس بیٹا ایتے دیان کرو اے میرا جملہ ریکارڈ کرو تو ان پتہ ہے میں کدی کیسٹاں رٹ کے واز نہیں کردہ سوشل میڈیا دا کلپ یا میں کدی نکل مار کے نہیں آیا میں ایک جملے دا ذمہ دار ہاں میں کار دی چابی دا اعلان نہیں کردہ میرا ایک کو اعلان ہے گل جھوٹی ہوئے میرے ٹکڑے کر دینا خون معاف ہوئے گا حضرات توجہ کرنا شواہد النبوہ دے اندر موجود ہے جدو لوگاں کیا سونے ہاں تسی رحمت للعالمین ہو تسا جنازے دا انکار کیوں کیتا ہے کیوں نہیں پڑھانا اللہ دی قسم جے میرے نبی نے اگو اے نہیں کیا او دے چہرے تے داڑھی پوری نہیں سی میں تاں نہیں جنازہ پڑھانا میرے آقا نے اے بھی نہیں فرمایا او نماز نہیں سی پڑھدا میں تاں جنازہ نہیں پڑھانا میرے آقا نے اے بھی نہیں فرمایا او روزے نہیں سی رکھدا میں تاں نہیں جنازہ پڑھانا اوہ ناسی والے ہو پتہ لج پال نبی نے کیا کیا ہے میں او دا جنازہ تاں نہیں پڑھانا او دے دل وچ عثمان غنی دا بغض سی نہیں تساں جملے تے بولنا سی پر بولنے کوئی نہیں گونگنا تو مٹی لاگے اور بادو کٹ کیا خوش بہانا یہ میں رپیٹ کرنے لگا ہوں اللہ کا واسطہ ہے میری پوری تقریر ایک طرف ہے یہ بات ایک طرف ہے میرے نبی نے جب جنازہ پڑھانے کا انکار کیا وجہ میں یہ نہیں کہا یہ فرائض کا تعلق تھا یہ واجبات کا تعلق تھا توجہ چاہتا ہوں رب کعبہ کی قسم میرے آقا نے ایک ہی جملہ بولا یہ عثمان غنی کا دشمن تھا یہ عثمان کو تبرے بولتا تھا یہ میرے دماغ عثمان غنی کو دکھ دیتا تھا مصطفیٰ کہنے لگے اگرچہ میں رحمت للعالمین ہوں لیکن میری رحمت عثمان کے دشمن کے لیے نہیں عثمان کے وفادار کے دشمن کا جنازہ نہ پڑھائے تو اور میں آنکھیں بند کر کے چلے جائے سوچنا چاہیے ہم امتی ہیں ہمارا نبی کہہ گیا ہمیں وہی پیارا ہے جو عثمان کا حیا کا جنہوں اے گل سمجھ آئیے ٹل لا کے میں اونج بھی تھوڑا نا تو نیڑے آگئے اے تو اڈے اسے رستے دیا میں ذمہ دار ہاں تو ایک اور پھر پیار نہ پڑھنا ہے
کیسا ہے رتبہ ذیشان عثمان ہے رتبہ ذیشان عثمان کا. آواز تھوڑی کم کرو، ایسا اگلا جملہ سارے یہاں پڑھنا ہے. وہ محبوب رحمان کا ہے، وہ محبوب رحمان کا. جس کی دولت تھی راہ خدا کے لیے. مسجد نبی دے خریدنے دا معاملہ ہوئے تے عثمان بازی لے جا. اے بیرے روما جس کنویں دا پانی کڑے مٹھا سی او دے خریدنے دا معاملہ ہوئے عثمان بازی لے جا. اے غزوہ تبوک دے موقع تے شہیداں تے غازیاں دی خدمت دا معاملہ ہوئے تے عثمان بازی لے جا. یہ حدیث کا خلاصہ ہے. ایک عنوان 5 گھنٹے نہیں 5 مہینے پہ مشتمل ہے. سن لو تسی تے میں مرلیاں پیچھے لگے ہاں. عثمان غنی نے ایمان نے ساری زندگی مال نہیں بنایا. پتہ کی کیتا ہے؟ مال قربان کیتا ہے رب نو راضی تے رب دی یار. ایک بار ادھر چھاتی دا ٹل لا کے پڑھنا ہے. بڑی میں تواڈے تے بہت بڑا اللہ مجھے تواڈی عظمت نو سلام. نعرہ حیدری ہے جو بازو کٹ کے نعرہ حیدری پورا زور لاؤ. نعرہ حیدری. جس کی دولت تھی راہ خدا کے لیے اس سراپا سخاوت کی کیا بات ہے. انجنی سارے مومن اسی سارے نبی دے غلام. سانو صحابہ بھی پیارے لگ دینے, سانو نبی دی آل دا بھی حیا ہے. اوے ساڈا گلی گلی اعلان ہے جیڑا نبی دے یاراں دا یار نہیں او جنت دا حقدار نہیں. اے ساڈا اعلان ہے جیڑا نبی دے یاراں دا یار نہیں او جنت دا حقدار نہیں. لکھ نفل نمازاں پڑھ پھاویں, لکھ لمبے سجدے کر پھاویں, جے آل رسول دا دشمن ہے تے بیڑا ہوڑا پا. بڑی مہربانی پادو ایتھے لیا کے پڑھنا ہے. او سراپا سخاوت. پتر کیمرہ مار. ماشاءاللہ آج پھر انقلاب آ کے آ چلا پاکستان سے, پتہ نہیں ہونا کی یقین. اے مار کیمرہ ہے ماشاءاللہ. او سراپا سخاوت کی کیا بات ہے, جس کی دولت تھی راہ خدا کے لیے اس سراپا سخاوت کی کیا بات ہے. اس سراپا سخاوت کی کیا بات ہے. اس سراپا سخاوت کی کیا بات ہے. اللہ اللہ میرے آقا نال پیار کرنے والے ہو. اور میں بات اگے بڑھان لگا. آج ہے گل رٹ کے جانی ہے. حسین دے نانے نے عثمان غنی دے دشمن دا جنازہ کوئی نہیں پڑھا ہے. اے گل رٹ کے جانی ہے. زہرا دے پاپا نے عثمان غنی دے منکر دا جنازہ کوئی نہیں پڑھا ہے. یاد رکھ سارے رکھو گے جڑے رکھنا چاہتے ہو. نعرہ حیدری. ہائے ہائے کمال ماحول. اللہ اکبر کبیرہ. اور میں بات اگے ٹورن لگا کہ برا افتخار صاحب آج مجمع کروڑ با کمالے. اللہ دی قسم جے میرے نبی دے نال ابو بکر بھی نے, جناب عمر بھی نے, جناب عثمان غنی بھی نے. اللہ دی قسم جے جدوں میرے نبی جبل احد دی چوٹی تے پہنچے نا, اب آپے جی بکر اود پہاڑ وجد وچ آ گیا. او جدوں وجد وچ آیا نا امام الانبیاء انہوں پتہ کی آنے نے اوے اود پہاڑ وجد وچ کیوں آ گئے. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نبی, تیرے تے ایک نبی ہے, وہ صدیق ایک صدیق ہے.
ایک کون ہے صدیق؟ اگلا جملہ اے حدیث ہے جس نبی نے اے فرمایا نا من کن تو مولا فالی مولا، جدا میں مولا او دا علی مولا، جدا میں مولا او دا علی مولا۔ ادنا کرو ایک کری بادو چاہ او میرا ایران علی دا نام لمے گا تیرے تو سمانے گا نہیں خوش ہو جان گیا۔ جدا میں مولا او دا علی مولا، جدا میں مولا او دا، ایک کری بولو علی مولا، جدا میں مولا او دا علی مولا۔ توجہ کرے آجے شمع رسالہ دے پروانوں، اگلا جملہ اتنا قیمتی ہے، میرے آقا نے فرمایا اوہ اوت پہاڑ تیرے تھے ایک نبی ایک صدیق دو شہید۔ اچھی آواز میں تیلا میں ایک تحفہ پیش میں نے کبھی یہ نہیں کہا اس کا مقام کم ہے یا اس کا زیادہ، نا میری انداز خطابت میں یہ چیز نہیں، ہم سب کو سلام پیش کرتے ہیں، سب کی عظمت کے آگے ہمارا سر جھک جاتا ہے۔ یہ ذہن کے اندر رکھو، اس طرح کرنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ جو پیمانے رکھتے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے، ہم آل محمد اصحاب محمد کے درمیان ارے پیمانے اور حد رکھیں، نانا حضرات جس کی شہادت کا ذکر میرے نبی نے اپنے کشانہ میں بیٹھ کر گلا چوم کر کیا، ہم اس حسین کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، اور جس کی شہادت کا ذکر نبی نے اوت پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ کر کیا، ہم اس عثمان غنی کو بھی ساڈا تے گلی گلی نگر نگری کوئی لانے پانی جان پیتے بس 5 منٹ تو بعد میں شہادت شروع کرنے لگا، میں تفصیلاً شہادت پڑھاں گا۔ اللہ کو یہ ٹائم دا پتہ ہی نہیں پہ لگتا، 50 منٹ تے میری تقریر ہو بھی گئی پورے 50 منٹ۔ ایک سارے پڑھو پانی جان پیتے کونج پیدا ہے ہونا ہاتھ کٹ لو وہ میں صدقے جاما پانی یار پیتے جارا دا پانی یار پیتے جارا دا پانی یار پیتے جارا دا اللہ اللہ ہن میں گل اگے بڑھان لگا۔ میرے آقا نے فرمایا ارے تیرے تے 2 شہید نے، کنے شہید نے؟ ہن اے دے وچ حضرت عمر دی شہادت دا ذکر باجوہ صاحب میرے نبی نے پڑھیا ذکر کیتا ہے، نال ہی میرے آقا نے عثمان غنی دی شہادت دا ذکر۔ اب آپ جی وقار اے دا مطلب ہے تاجدار ختم نبوت نے اوت پہاڑ دی چوٹی تے کھلو کہ عثمان غنی دی شہادت پڑھی۔ آج کل لوگ شہادت پڑھتے نے تے 3 لکھ لگے، کنے ہوں تے 3 تو بھی کم ٹپیا لینا 3 لکھ تے پڑھنا بھی او پہ مار دین گڈین سٹ تے پہ جان دین تے پھر آندے اسی حسین نہیں ہے۔ او میں کیا پرونے ہاں جیڑا حسین نہیں ہوئے او مولا حسین دی شہادت 3 لکھ لے کے پڑھے، نہ اے تو مول پائے کوئی نہیں۔ اگر ذکر حسین کا سلا لینا ہے تو آ کرے مصطفیٰ پہ آ جا، پھر 3 لاکھ نہیں یہ ساری مخلوق تیرا ادب کرے۔ شیخ صاحب اٹھ کے نعرہ مارو، اٹھ کے ایک باری نہ ذرا جذبات نہ جواب دو۔ کیا بات وہ نعرہ جامع القرآن جامع القرآن ہے، عثمان ہے عثمان، جامع القرآن ہے، جامع القرآن ہے، جامع القرآن ہے،
اللہ اللہ 79 والے ہو سیدنا عثمان غنی ذوالنورین آپ نو سلامی ادب پیش کرن والے ہو، ارے مختلف علاقہ جات وچوں آن والے ہو، حضور دے دماد دا حیا کرن والے ہو۔ اب جی بکار میں انہیں ایک بات کہن لگا، انہوں بڑے ادب نہ سنیا جے، ارے بڑی عقیدت نہ سنیا جے، اتھے میرے نبی نے شہادت دا انداز اور اپنایا تے دوجے پاسے پتہ ہے کی ہویا قبلہ حضرت عثمان غنی حضور کول گزرے نے، مدینے پاک دی گلی ہے، امام الانبیاء کھڑے نے، جدو عثمان غنی گزر گئے نا، اب جی بکار ایک فرشتہ میرے آقا دی بارگاہ وچ حاضر ہویا ہے، حاضر ہو کے اندر سونیا اے جڑا تواڈا دماد عثمان غنی ہے، انہاں نو ظلمن شہید کیتا جانا ہے۔ اب جی بکار جدو نے شہادت دا تذکرہ کیتا ہے تے نال ہی آندے نے سونیا اپنی امت نو دس دیو جدو عثمان غنی تے قاتلانہ حملہ ہوئے گا، عثمان غنی قرآن دی تلاوت کر رہے ہوں گے، ارے میرے مسلمان بھائیو ان حضور دیاں حدیثاں دا پورا ہون دا وقت آ گیا۔ آؤ میں جڑی شہادت پر درد انداز اندر پڑھن لگا، بڑا تواڈا آلہ تے ارے ادب والا مولے، میں ایک دعا کرن لگا، مولا جس جنت البقیع دے اندر عثمان غنی دا مزار ہے، انہاں مومنان اس جنت البقیع دی حاضری نصیب فرما، زیارت نصیب فرما، انہاں اہل ایمان نو تھے مدفن نصیب فرما، آکھو آمین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ارے ویلا گزر دا گیا، حضرت ابو بکر و عمر دی خلافت دا دور گزر گیا، حضرت سیدنا عثمان غنی وقت خلیفہ نے، امیر المومنین نے، اب آپ جی وقار ابن سبا یہودی، ارے او دی سازش اے جڑے جوانو ذرا کوڈ کرو، ارے مروان بن حکم اے دنیا دے ارے بد نصیب انسان، انہاں مصر تو بندے نہ لے، انہاں کوفے تو بندے لا لے، میں تاریخ اسلام پہ پڑھنا وا، میں قرآن و حدیث دی خلار سمری بیان کر رہے ہیں، انہاں ظالماں نے ہزاران دی تعداد انہاں بندے نہ لینے، اے مدینہ منورہ آئے۔ اب آپ جی بکار اے ذہن دے اندر رکھنا ہے، اس ویلے تقریباً 20 زکات سی، زکات شریف، اب آپ جی بکار اے دی 10 اور 20 اے دے درمیان، او دی وجہ اے اس ٹائم مدینے تو لوگ حج واسطے روانہ ہو چکے سن، حضرت عائشہ تو صدیقہ بھی روانہ ہو چکیاں سن۔ دوستان گرامی قدر اے دے ارے مدینہ شریف دے اندر کی ہویا ہے 10 زکات، اینو 10 تو شروع کریے نا تے پھر غالباً 18 ذوالحج تک 40 دن بندے نے۔ اب آپ جی وقار 10 تو شروع کرو تے 18 ذوالحج تک 40 دن، او دی وجہ اے وے حضرت عثمان غنی دے گھر دا معاشرہ ظالماں نے 40 دن کیتا ہے، ارے ہزاران دی تعداد ہے۔ دوستان گرامی قدر حضرت عثمان غنی ذوالنورین آپ دے گھر دے اندر انہاں ظالماں نے کوئی چیز نہیں جان دیتی، ارے آپ دے لب خشک ہو گئے۔ دوستان گرامی قدر لوگوں میں جھوٹ بولنا، اللہ میری زبان نو مردیاں کلمہ نصیب نہ کرے، ایک گل ارے حقیقت مبنی مولا علی نے اپنی بیٹیاں نو فرمایا، حیدر کرار نے فرمایا اے حسن اے حسین جی بابا، فرمایا جاؤ تلواراں پکڑ کے اج عثمان غنی دا پیرا دیو، عثمان غنی دا پیرا دیو۔ اینا جملیاں وال غور کرنا ہے، حیدر کرار نے حسنین کریمین نو فرمایا جاؤ عثمان غنی دا پیرا دیو۔ دوستان گرامی قدر حضرت طلحہ حضرت زبیر اینا بھی اپنے پتران دیاں ڈیوٹیاں لائیاں نے، ارے علی دے پتر آگے نے، اوہ جیدہ جھولا فرشتیاں نے جھولایا ہے، آجو حسین عثمان غنی دا پیرے دارے، اوہ لوگو مولا حسن عثمان غنی دے پیرے دار نے، اے کوئی ارے پر امن حالات نہیں سن، ارے باب جی وقار اے موت و حیات دی گھڑیاں نے، اے جنگ دا ارے عالم ہے۔ دوستان گرامی قدر اے پیر علی پتر تے لوگاں نو پیارے ہوندے نے، تساں حسنین کریمین نو انہاں مشکل حالات دے اندر اتنی سخت ڈیوٹی لگائی، حیدر کرار تاجدار حلتا کعبے دا گوہر علی، زہرا پاک دا شور علی، میرے نبی دا ویر علی، اساں سنیاں دا پیر علی، مولا مشکل کشا آپ نے پترانیاں ڈیوٹیاں لگا کے دنیا نو دسیا ہے، مینوں حسنین اتنے پیارے نہیں جتنی عثمان غنی دی جان پیاری ہے۔
लोगों तवज्जो करना, किसी बंदे नारा नहीं मारना। मैं बड़े अदब नाल अगे बढ़न लगा। इसे दौरान किबला इफ्तिखार साहब मैं बड़ी बेटन बात कर रहा। बड़े बड़े सहाबा आए ने, उन्होंने के हज़रत उस्मान गनी उन्होंने किया सानू इजाजत दियो, फौज तुहाडे अंडर है, पुलिस तुहाडे अंडर है, तुसी अमीरुल मोमिनीन हो, खलीफातुल मुस्लिमीन हो। ये जिन्ना मुहासरा कीता इन्हां नाल जंग लड़ी जाए, तवज्जो करना, जंग लड़ी जाए। उस वेले हज़रत उस्मान गनी ने फरमाया ये मेरे महबूब दा शहर है, ये मदीना तुल मुनव्वरा है, इन्हां गलियां विच किसे दा खून बवे ये उस्मान बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस्मान गनी दी जान जा सकती है पर यार दी नगरी दी तौहीन बर्दाश्त नहीं हो सकती। और नासी वालियो हज़रत सैयदना उस्मान गनी सब कह दो रज़ी अल्लाह तआला नो, आपने सारियां नु किया अरे मैं इत्थे जंग होण नहीं देनी, अरे खून रेजी नहीं होण देनी। मेरे मुसलमान भाइयों वेला गुजर रहा वे, जरा गौर करना ना, इत्थे ज़हन हाज़र रखो। अगर अली अकबर दी प्यास दा जिक्र किया जाए साड़ियां अखां विच आंसू आ जांदे ने। हज़रत अली असगर दे लबां दा जिक्र किया जाए मोमिन रो पैंदा कि अली असगर 3 दिन दे प्यासे, अली अकबर जिहा शहजादा प्यासा रहा, कासम प्यासे शहीद हो गए, ओनू मुहम्मद प्यासे शहीद हो गए। और असी रो के ये भी तराना पढ़ने 3 दिन दे तेरे आए सैयद होइयां सब दियां खुशक ज़बाना, फिर भी वद वद जाना दितियां उन्हां गा दियां शेर जवाना। ओ नासी वालियो ये ऐने ईमान है, मेरी सारी जिंदगी लगी ये बयान कर दियां, लेकिन मैं इन्ना कमागा सानू इंसाफ करना चाहिए। जेड़े 3 दिन प्यासे रहन असी उन्हां दा जिक्र सुनिए, साड़ियां अखां च आंसू जारी हो जान। ते जेड़ा उस्मान मेरे नबी दा दमाद 40 दिन प्यासे रहे ने, अल्लाह अकबर कबीरा। ओए लोगो जुल्म दी अखीर हो गई, कोई खान पीन दी चीज उन्हां जालिमां ने उस्मान गनी दे घर विच जान नहीं दी। 40 दिन अरे भुख ते प्यास ना हज़रत उस्मान गनी ने अरे गुजारे ने। बिलाखर की होया हसनैन करीमैन पैरा दे रहे ने, हज़रत तलहा हज़रत जुबैर इन्हां दी औलाद तवज्जो करना। उस्मान गनी दे घर दा जेड़ा मेन गेट सी उत्थे पैरा दे रहे सन। अरे ओ जेड़े इब्ने सबा अरे मरवान है ना, ओदियां सिपाहियां ने मेन गेट तो अटैक करने दी बड़ी कोशिश की, पर अली दियां पुत्रां ने उन्हां नू इंज रोकिया जिकन रोकने दा हक है। लोगों तवज्जो करना, उन्हां नू शिकस्त होई है। दोस्ताने गिरामी कदर फिर ओ जेड़े जालिम हज़रत उस्मान गनी दे कातल ओ अबाबे जी बकार उन्हां प्लान बनाया, अगर असी सामने अटैक करिए असा नाकाम हो जाना है। बैक साइड ते जाने अरे पिछली साइड ते जड़ियां रिहायशां ने असी उन्हां रिहायशां दीयां छत्तां ते चढ़ के अरे पिछली साइड तो हज़रत उस्मान गनी दे घर दीयां दीवारां फलां के अंदर चले जावांगे। ऐ उन्हां प्लान बनाया। इस प्लान दे मुताबिक उन्हां बैक साइड तो जदों दीवारां फलांगियां अंदर दाखिल होए ना, अल्लाह दी कसम लोगो उस वेले हज़रत उस्मान गनी अरे बड़े हौसले नाल कुरान दी तिलावत कर रहे सन, कुरान दी तिलावत कर रहे सन। चूंकि मेरा नबी फरमा गया सी उस्मान प्यासे शहीद होंगे, और जो उस्मान गनी ते कातल हमला करेगा इमाम उल अंबिया ने फरमाया सी उस वेले मेरा उस्मान कुरान दी तिलावत कर रहे होंगे। अब आबे जी वकार कुरान दी तिलावत जारी, 3 बंदे अंदर गए ने, एक चौथा भी है। अरे चौथा कौन है? वो अबू बकर दा बेटा मुहम्मद है। ये सब तो अगे सी जिन मुहम्मद बिन अबी बकर आख्या जाता है। वो अंदर दाखिल होया। अनवर साहिब बाजवा साहिब वो जो अंदर गया ना, अगे अगे होवे पिछे 3 बंदे ने, मैं नाम लैन लगा वा। एक गाफती नाम दा बदनसीब है, एक सुदान बिन हमरान, अब आपे जी वकार तीसरा कतीर है। ए 3 बंदे मुहम्मद बिन अबी बकर दे पिछे ने। एक दे हाथ विच लोहे दी सुलाख है, एक दे हाथ विच तलवार सी। अब आपे जी वकार अबू बकर दा बेटा सब तो पहला अगे वधिया।
محمد بن ابی بکر نے حضرت عثمان غنی دی داڑھی پکڑی. اوے لوگو توجہ کرنا, داڑھی مبارک جدو پکڑی لوگو یوم عثمان غنی منان والیو. جدو ابو بکر دے بیٹے نے عثمان غنی دی داڑھی پکڑی, سیدنا عثمان غنی فرماندے نے اج تیرا باپ ابو بکر زندہ ہوندا تیرے ٹوٹے کر کے رکھ دیندا. اب آبے جی وقار لوگو اتنی گل جدو حضرت عثمان غنی نے کی تھی, اج تیرا باپ صدیق اکبر زندہ ہوندا تیرے ٹوٹے کر کے رکھ دیندا. اس ویلے کتاباں والے لکھ دینے اودیاں اکھاں چ آنسو جاری ہو گئے. اللہ اکبر اتھوں دوڑ پیا ہے, ارے اے آوازاں دیندا جا رہا ہے اے عثمان غنی مینوں معاف کر دیو, میرے کول غلطی ہو گئی, میرے کول غلطی ہو گئی. وہ دوڑ کے باہر نکل گیا. ارے جدو ارے وہ باہر نکلیا پیچھے جڑا غافتی نام دا کمینہ ہے, غافتی نام دا کمینہ انہیں لوہے دی سلاخ حضرت عثمان غنی دے سر انور تے ماری ہے. وہ جدو سر مبارک تے انہیں سر لوہے دی سلاخ ماری, حضرت عثمان غنی دا سر مبارک پھٹ گیا ہے, زنورین دا خون نکلیا ہے. لوگو اسے دوران ارے سودان بن عمران انہیں تلوار دا حملہ کیتا ہے. حضرت نائلہ آپ دی وفادار بیوی آپ نے کی کیتا ہے, او تلوار اپنے خامد وال نہیں جان دیتی. حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ نا اپنے دو میں ہاتھ اگے کر لینے, او تلوار دا حملہ حضرت نائلہ دیاں ارے ہتھاں تھی ہوئے انگلیاں کٹیاں گئیاں. اللہ دی قسم جے حضرت نائلہ عثمان غنی دی اہلیہ کپڑے خون نہ رنگین ہو گئے, انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے. اوے لوگو اگر پردے دے اندر میریاں ارے وفادار بہناں بیٹیاں تقریر سن رہیاں نے تے میں حضرت نائلہ دا پیغام دین لگا. حضرت نائلہ عثمان غنی دی بیوی اہلیہ رفیقہ حیات حضرت حوا دیاں بیٹیاں نو پیغام دے گئیاں نے, خامد نال وفا کرنی ہے تے انج وفا کرے آجے. اللہ اکبر کبیرہ. ارے انگلیاں کٹیاں گئیاں نے, خون بہ گیا, کپڑے خون نہ رنگین ہو گئے. اب آپ جی وقار پھر کی ہویا ہے جڑا کتیرہ نام دا شخص قبلہ اس موزی نے آخری بار کیتا ہے, آخری بار بڑا ڈاڈا کیتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دے سر دے دو ٹکڑے ہو گئے, ارے خون نکلیا. 18 ذوالحج شریف ہے, حضرت عثمان غنی دا شہادت دا خون پتہ کتھے گریا, پتہ کیڑی چیز نے استقبال کیتا ہے. ارے خون حضرت عثمان غنی دا استقبال کرن والا قرآن ہے. اللہ کے والے ہو علی اکبر دا خون گریا, استقبال کربلا دی زمین نے کیتا ہے. علی اصغر دا خون گریا, ارے 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 استقبال کربلا دی زمین نے کیتا ہے. پھٹ گئے جگر پہاڑاں دے تے کم گیا جگ سارا, علی اصغر دے نازے کے حلقوں جد چھٹیا خون فوارا. علاقے والیو میں نہ شہیدان دی عظمت نو سلام پیش کرنا, پر اے عثمان تیرے مقام نو سلام ہوئے. کسے شہید دا خون او دا استقبال پدر دی زمین نے کیتا ہے, کسے شہید خون دا استقبال احد میدان نے کیتا ہے, کسے شہید خون دا استقبال کربلا دی خاک نے کیتا ہے. اے عثمان غنی ذوالنورین تسی او اسلام دے شہید ہو, تو اڈے خون دا استقبال اللہ دے قرآن نے کیتا ہے, ارے کلام خدا نے کیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اے تلاوت حضرت عثمان غنی دی زبان دے جاری ہے. ایسے دوران کی ہویا حضرت عثمان غنی دی روح پرواز کر گئی. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ راجعون. علاقے والے ہو لوگوں ذرا غور کرے آجے,
حضرت نائلہ چھت دے چڑیاں نے آپ دیاں انگلیاں کوئی نہیں حضرت نائلہ دیاں انگلیاں ٹکڑے ہو گئیاں چھت مبارک تے چڑھ کے اتے پردے والی چادر لے کے آپ فرمانیاں روئے مدینے والے ہو اج نبی دا دماد شہید ہو گئے عثمان غنی آپ شہید ہو گئے نے ظالمان نے شہید کر دیتا حسنین کریمین اور حضرت طلحہ تے حضرت زبیر انہاں دے بچے دوڑ کے اندر آئے علی دے پتر اندر گئے نے دیکھے عثمان غنی شہید ہو گئے نے مولا علی آگے مولا علی نے میں بعد کتاباں بھی پڑھی ہے اونیاں سال آپ نے مولا حسن نو بھی تھپڑ ماری ہے آپ نے مولا حسین نو بھی تھپڑ رسید کیتا ہے اس لئے حضرت طلحہ دے شہزادے آندے نے اے علی توڑے پتران ورگا وفادار اساں آج تک نہیں ویکھیا انہاں نو ناراض نہ ہو انہاں سب کچھ عثمان غنی تے وار نے دی پوری کوشش کیتی ہے اسی دروازے تے کھڑے ہو کے ڈیوٹی دیندے رہے ہیں مولا حسن مولا حسین انہاں پیرا دینے دا حق ادا کیتا ہے اساں مین گیٹ تو انہاں کمینیاں نے اندر جان نہیں دیتا انہاں کمینیاں نے بیک سائڈ تو عثمان غنی دے گھر دے اندر ارے آکے انہاں معاشرہ کیتا ہے ارے لوگوں میرے نبی نال وفاما کرن والی ہو ای چھوڑ میں جتھے تقریر ختم کرن لگا ماں وہ پتہ ہے تقریر کیڑے جملے تے ختم کرن لگا ماں حضرت عثمان غنی علماء بیٹھے نے پوچھ لو جدو آپ دی روح پرواز ہو رہی سی آپ جامع شہادت نوش کر رہے سن آپ نے ایک جملہ فرمایا سی آپ نے فرمایا اوے کمینیوں منو شہید کرن والی ہو اے بھی سن لو ان قیامت تک کلمہ پڑھن والے متفق نہیں ہو سکن گے متحد نہیں ہو سکن گے اے انتشار بڑھے گا اے فساد بڑھ جائے گا اے خون ریزی دا سلسلہ پڑے گا اے ذہن رکھو جڑی جنگ جمل تے جنگ سفین ہوئیے میں پھر کدی آیا میں جنگ جمل تے جنگ سفین دی داستان بیان کران گا اے دا پس منظر بھی حضرت عثمان غنی دی شہادت دوستان گرامی قدر شمع رسالت دے پروانوں پھر عثمان غنی دا آپ نو بعد از غسل بعد از کفن اور بعد از جنازہ جنت البقیع دے اندر بحمداللہ مجھ فقیر نو اس عادت حاصل ہوئی ہے میں ایک دفعہ نہیں نہ جانے کتنی دفعہ آپ دے مزار کے حاضر ہویا اچھے بڑے بڑے حاجی بیٹھے ہونگے عمرہ کر کے آن والے بیٹھے ہونگے جڑے جنت البقیع دے اندر داخل ہو تے مین داخل ہو میاں سال اس پاسے سیدہ طیبہ طاہرہ ملکہ کونین سیدہ فاطمہ زہرا پاک آپ دا مزار ہے اب آپ جی وقار حضور دی اہل بیت پھر اگے جاؤ تھوڑا جنہ جنت البقیع دے سینٹر چ پہنچو بالکل سینٹر اتھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا مزار ہے بالکل این میرے آقا دیاں قدمہ وچ میرے آقا دیاں قدمہ جتھے حضور دا روزہ مبارک ہے سرکار جلوہ فروز نے تے میرے آقا دے جتھے قدم نے نا بالکل این قدمہ دے وچ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا مزار آپ دی تربت دوستان گرامی قدر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام بیٹھے ہو ایک میں گل کر کے اپنی تقریر مکمل کر لگا اس جملے وال غور کرنا ہے اللہ نے خود فرمایا ہے کہ جڑے شہید ہون ساڈے راہ تے انہاں مردہ بولو مردہ ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات رب نے فرمایا خبردار انہوں نے مردہ نہیں کہنا مولا پھر کی کہنا بل احیاء رب نے فرمایا وہ زندہ وہ کی نے اونچی آواز میں ایک مقصد بات پہ نا اپنی گفتگو ختم کرنے لگا ادھر میری طرف توجہ کرنا باجوہ صاحب بڑے بڑے صاحب علم یہاں بیٹھے ہیں ادھر توجہ کرنا با مقصد بات پتہ کیا ہے ابو بکر ابھی قبر میں نہیں گئے تو ابو بکر کا صدیق اکبر کا لباس فرشتوں نے پہنا ایسا نہیں اونچی آواز علماء تشریف فرمائے یہ تائید کریں گے اب آگے والا جملہ سنو وہ حنزلہ جس نے سہاگ رات کو بیوی سے کہا میں نبی کی عزت کا پہرا دینے چلا غسل نہیں کیا حالانکہ غسل فرض ہو چکا تھا غسل فرض ہو چکا تھا حالت جنابت طاری ہو چکی تھی لیکن عشق رسول نے کہا کہیں غسل کرتے دیر نہ ہو
بازو کٹ کے آنکھو سبحان اللہ. بہت شکریہ, بڑے ادب سے آپ سن رہے ہیں. میں آپ جو جملہ کہنے لگا ہوں, بغیر غسل کیے, بغیر فرض ادا کیے, اسی پوزیشن میں میدان میں حنظلہ پہنچے, کفر سے لڑے, اسلام کا جھنڈا بلند کیا, پھر اسلام کی تقویت کی خاطر جان قربان کر دی. اب ہوا کیا, جب جنگ مکمل ہوئی, بڑے بڑے شہید پڑے ہوئے تھے. حضرات توجہ, دیگر شہیدوں کو غسل فرشی, حنظلہ کو غسل عرشی. یہ خلاصہ ہے. اب توجہ چاہتا ہوں, یہ میں نے 2 اشارے کیے, تیسرا اشارہ سنو. ارے اوپر بھی آگ تھی اور درمیان کے اندر عمار بن یاسر مسکرا رہے تھے. ہائے ہائے, اونچی آواز سے, کوئی رٹی رٹائی کیس نہیں, اونچی آواز سے کہہ دو. ارے کیوں مسکرا رہے ہیں؟ میرے نبی نے کہا تھا, زہرا کے بابا نے کہا تھا, حسنان کے نانا نے کہا تھا, یا نار کونی بردن وسلامن علی عمار بن یاسر کما کنتی علی ابراہیم. حضور نے کہا ارے آج تجھ میں غدار نہیں آیا, محمد کا وفادار آیا. بلا توجہ چاہتا ہوں, زہرا کا بابا, مختار کل نبی, پاورفل نبی, حضور فرمانے لگے اے آگ, آج میرے نوکر پہ یوں ٹھنڈی ہونا ہے جس طرح ابراہیم پہ ٹھنڈی ہوئی. بعد اٹھا کر کہہ دو سبحان اللہ. بلا غور کرنا, جس عمار کو میرے نبی نے بیٹیاں بھی نہ دی, جو میرے نبی کا دماغ بھی نہ بنا. توجہ چاہتا ہوں, عالم اسلام کے اندر سن لو, بڑے بڑے نبیوں کے دماغ بنے. میرا چیلنج ہے, کوئی ثابت کرے مصطفیٰ کریم کے علاوہ کسی نبی کا دماغ ذوالنورین بنا. کائنات میں ایک میرے آقا ہیں جن کا دماغ عثمان غنی, فرش پہ بھی ذوالنورین, عرش پہ بھی ذوالنورین. ہمارا چیلنج ہے, لاؤ کوئی مثال عثمان غنی کے علاوہ کوئی ذوالنورین بنا ہو. میرے نبی نے تے ایتھو تک کیا ہے, اے عثمان اے تے میریاں 2 دیاں نے, اگر میریاں 40 بھی ہوندیاں میں 21 کر کے تینوں عطا کردا. بڑا تہاڈا جذبہ ہی بڑا فرق. اللہ کی محبت قبول فرمائے. اس بیٹے نے بڑی محبت سے نعرہ لگایا, نمازیوں, قرآن کے قاریوں, والدین کا ادب کرنے والوں, سود شراب ان بری چیزوں سے نفرت کرنے والوں, اور یزیدیوں کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھنے والوں. حضرات اپنی بہنوں, غیروں کی بہنوں کی عزت کا پہرا دینے والوں. اب میں پتہ کیا کہنے لگا ہوں, مصطفیٰ کریم نے فرمایا ارے آگ میرے نوکر عمار کو جلانا نہ, یوں ٹھنڈی ہونا ہے جس طرح ابراہیم پہ. یا رسول اللہ, ابراہیم تو نبی تھے, عمار نبی تو نہیں. اینج بالو کٹ کیا خوشبان, تم تڑپ جاؤ گے کملی والے. عمار نبی تے نہیں, مدینیوں میسیج تے پیغام اے ہی ہوندا ہے, سان بھی پتہ ہے اے نبی نہیں, پر میں محمد چاہتا ہوں جو کرم نبیوں پہ ہوا وہ کرم میرے غلاموں پہ ہو جائے. اللہ اللہ, میں اگلی گل بات کرنی ہے. ایتھے بازو کٹ کے سا پہلا اے پڑھنا میں با جس نے پڑھائی ہے, سرکار تو عالم نو او کہندا پھرے سب نو. سجا بازو لے رہا, میری مشینری ہن گرم ہو آئی ہے جی, ہن کوئی پتہ نہیں 2 گھنٹے ہو رہا کام چلا جائے. تے جدوں دا میں 79 آ رہے ہاں, اے اج پہلی ڈیٹ ہے جڑی میری سنگل تقریر. اگے میں جدوں ہی آیا یا تقریر کر کے انہاں تے یا ایتھوں کر کے پھر جا کری جا. اے دیہڑی میں ایک بیان کر رہا ہاں کہ سر ہن اج ایک ہی خطاب ہے, ہن تسی 1.5 گھنٹہ سن کے انجی پریشان ہو گئے. اے ہن کوئی پتہ نہیں میں 1.5 منٹ وچ مکا چھڑا. ایک اور بازو پار کٹ کے پڑھو, او کہندا پھرے سب نو لجپال چمکھنی. کونج پیدا ہو جائے, عثمان غنی کسے جنگی ارے دے اندر کو, عثمان غنی کسے چرسی دے محتاج نہیں, عثمان غنی کسے بھنگی دے محتاج نہیں. کوئی عثمان نو مننے نہ مننے, عثمان کل بھی شان والے نے, عثمان آج بھی.
ہائے او کہندا پھرے سب لجپال چمکڑی سجا بازو کڈنا کسے دا تھلے نہ ہوئے بڑی مہربانی او کہندا پھرے سب لجپال چمکڑی اے آمینہ گل حشر لو تیرے لال چمکڑی گونج پیدا ہو جائے ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تڑپ کے اے آمینہ گل حشر لو اناسی والے ہو میں ہوں جتھے اینڈ کرنے لگا بڑے بڑے نوجوان پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو میں تو انہیں تحفہ دین لگا حضرت ابو بکر قبر وچ نہیں گئے آپ دا لباس فرشتیاں نے پہلا پہنے ہیں حنزلہ ازے اپنے مزار وچ نہیں گئے حنزلہ نو غسل دینے واسطے فرشتے آئے نے حضرت عمار بن یاسر ازے اپنی قبر وچ نہیں گئے آپ دے جسم نو آگ نے نہیں جلایا ہن میں پتہ کی بیان کرن لگا ماں لوگ عثمان غنی نے تے پھر مال مارے دولتاں واریاں نے ارے مال وارے ہے سب کچھ میرے نبی تے قربان کیتا ہے اللہ دی قسم جے غزوہ تبوک دے اندر علماء بیٹھے نے عثمان غنی نے 1000 اونٹ پھر خالی اونٹ نہیں ارے او دے اوتے مارے بڑا غلہ ہر اونٹ غلے نہ لوڑے اے عثمان دنیا نو تے مال پیارا ہے عثمان غنی نے فرمایا مینوں مال پیارا نہیں مینوں آمنہ دا لال کدی کدی تشمین ہون تو بچارے اجازت دیو نا عثمان غنی آپ دی پوری زندگی دا ایک خلاصہ ہے میں انج پڑھاں گا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہی ہر موقع دے زہرا دے بابا دی بارگاہ چ یہی کیا ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ماشاءاللہ بازو چاہو نہ چاہو تو اڈی مرضی یوں جرا تڑپ کے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے کیا چیز پیش کریں کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے تمہاری ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین ہائے ہائے جنہوں سمجھ آئیے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے جدے وے 40 نمازاں نصیب ہو جا تے پتہ مومن کی آندے نے ہن پکے جنتیاں کی کیوں جی اسی اس مسجد وی 40 پڑھ کے آئے ہاں جدے بارے حضور نے فرمایا سی جڑا ایتھے 40 نمازاں پڑھ سی 1 2 3 کر کے جنت ویسی سبحان اللہ اوے میں کہیا جتھے پڑھ کے اونا ہے اس مسجد نبی دی زمین عثمان غنی نے خرید کے میرے اور ایک اور جملہ کہنے لگا حضرات اور کوئی داد دے نہ دے علماء دے داد دے وہ بیر روما جس کا پانی میٹھا تھا بقایا سب کا کڑوا مدینے کے اندر رب کعبہ کی قسم مسلمانوں کو بہا غیر مسلم پانی نہیں رہنے دیتے تھے ایک دن میرے نبی نے کہا میرے غلام پریشان رہتے ہیں اس بیر روما جو اس کا مالک تھا نا روما نام ہے کنویں کا حضور اس سے کہنے لگے یار یہ تو ہمیں فروخت کر دے انہیں پلان بنایا وہ میں پیسے انہیں منگا یہ دے ہی نہیں انہیں بہت زیادہ مطالبہ ایمان نہ بے حد و بے حد اس رقم منگی جو اس منگی نہ حضرت عثمان غنی کول کھڑے تھے آندے نے سنیا یہ ڈبل بھی منگے میں پیش کر اساں تے 50 روپے مسجد نو دینے ہون تے 1000 واری سوچ لے اب ہن میں آگے والا جملہ جو کہنے لگا ہوں رب کعبہ کی قسم جو کنواں پانی کا عثمان غنی کی دولت سے خریدا گیا اسی کنویں سے علی نے پانی پیا سبحان اللہ مولا حسن نے پانی پیا مولا حسین نے پانی پیا قاضی عباس نے پانی پیا علی اکبر نے پانی پیا میں کیا جنہ دی نظر عثمان دی دولت نہیں پا کے وجود کتنا پا
کچھ جا کے لیا تے پھر بھی جیسے نہیں مننا فرشتیاں پھد لینے او دی بجائے بجی دا جنازہ حضور نہ پڑھ کہ فرشتیوں دے گال چار پانے تو ان نہیں سمجھے اگے میں دسیا کدا جنازہ میرے نبی نے نہیں پڑھیا نہیں پڑھایا ہائے ہائے او عثمان غنی دا ویری عثمان دا دشمن ہے جدا جنازہ میرا نبی نہ پڑھائے فرشتیاں او دے گال چ پھلاں دے ہار کوئی نہیں پانے وہ نہ پھد لینے وہ نہ وہ تھئی مد لینے آپ پہ پولے کھان دے راسن اساں کو وچوں اد لینے او دی پتہ وجہ کی ہے اساں دم دم کہنا ایک بندہ پوری محفل وچ انج او رسے رسے لگ دے پتہ نہیں ہن میرے تے رسے بیٹھے نہیں یا جنہ پٹرول 230 روپے کیتا ہے انہاں تے رسے بیٹھے سارے کوئی پڑھو ماشاءاللہ لنگر شریف بھی آ گیا لے وہ جی لے وہ اے میرا ختم شریف والا کو نظام ہاں جی آ گیا اچھا اچھا ٹھیک ہے اے لے وہ ایتھے جی اے لنگر اے تے اندر آ گیا ہے چوتھی گٹھ بھی ہوئے سان خوشبو آ جاتی نعرہ حیدری ایک اور ذرا محبت نہ پڑھنا ہے اساں دم دم کہنا علی علی اساں دم دم کہنا علی علی اساں دم دم کہنا علی علی اللہ کی عزت و جلال کی قسم میں دکھانے کے لیے تیار ہوں جب میرے نبی نے کہا تھا من کنت مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا تو اللہ کی قسم عثمان غنی نے بھی کہا تھا علی تو میرا بھی مولا عمر فاروق نے بھی کہا تھا علی آپ میرے بھی مولا ہے تے صدیق اکبر نے تے پھر اخیر ہی کر دیتی ہے ابو بکر پاک نے پتہ کی کیتا ہے انج نیڑے آئے نے اپنے پیر بھائیاں نے سب وچوں نکلے نے تے نیڑے آؤ کے آندے نے علی صرف تو ساڈا مولا نہیں فرش والے دا بھی مولا ہے عرش والے ہن دونوں بعد وہی چھوڑ اساں دم دم کہنا علی علی 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 میرے نبی نال محبتاں کرن والیو ہن جتنے جوان ارے ریکارڈنگ پہ کر دے نے اس ارے پیغام نو اگے کنوے کرو میں لفظ انور صاحب پتہ کی پڑھن لگا آفت بنیامین میرے شہزادے او ناسی والیو حضور دی ختم نبوت دا پیرا دین والیو میں نے یہ بھی پتہ چلے ہے تساں 10 جمادی ثانی نو یوم صدیق اکبر بھی منایا یہ بھی میرے علم وچ آیا تساں یکم محرم نو جناب فاروق اعظم دا بھی دن منانا ہے یہ بھی میرے علم وچ آیا ہے ارے محرم دی 10 تاریخ نو تساں کربلا دے شہیداں دی بارگاہ دے اندر نذرانہ ادب بھی پیش کرنا ہے پھر کم تے بن گیا نا قیامت والے دن ابو بکر نے کہنا ہے میرے نے علی دیاں پترا آکھنا ہے ساڈے جہاں بھی تمہاری ہے حضرات دل کی ارے گہرائی سے یہ لفظ نکال لو کیا چیز پیش کریں کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جہاں بھی تمہاری ہے بادو ایک اور ریفر کر کے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جہاں بھی تمہاری ہے 18 ذوالحج نو عثمان غنی پاک دا دن منان والے ہو یوم شہادت منان والے ہو جنہاں نے اکھاں وچ عثمان غنی آپ دی شہادت دا ذکر سن کے آنسو آئے نے اللہ ان اکھاں نو اج راتی نبی دی دید نصیب فرمائے تے جنہ لبا تے عثمان غنی دا ذکر آیا ہے ایک اور پھر ذکر کر لینے او دی وجہ کہیں بیلی بڑے لیٹ آئے نے میں انہاں واسطے پڑھن لگا وہ بھی شامل ہو جان جس کی دولت تھی راہ خدا کے لیے اس سراپا سخاوت کی کیا بات ہے گوج پیدا ہو جائے اس سراپا سخاوت کی کیا بات
ہے، اس سراپا سخاوت کی کیا بات ہے کیسا رتبہ ذیشان عثمان کا ہے وہ محبوب رحمان. اے تو لفظ سمجھ آ رہے ہیں جنہوں آ رہے ہیں وجد بھی چاہ کے پڑھو. ہے وہ محبوب رحمان کا، ہے وہ محبوب رحمان کا. اللہ 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 سر صاحب ہون میں جڑی گل کر لگا جتھے میری تقریر مک چلی ہے. اوے لوگو اگر قبر تو باہر صدیقی لباس فرشتے پہن انزلہ نو غسل ملائکہ دیں عمار بن یاسر نو آگے جلائے نا آئے ہاں پھر میں وجد بھی چاہ کے کیوں نہ آکھاں جے اونا نال کملی والے نال وفادہ سلا قبر دوبار اتنا حسین ہے تے اونا نال وفادہ سلا قبر وچ کتنا حسین ہوئے. ایک نعرہ ہونا آپ لوگ میں پتہ تو سٹنٹ کو آیا ہے پر ایک نعرہ ہونا سی اللہ کے کو نہیں میں تو تجھے شہید ہو بھی گئے دکھا رہا ایک نعرہ لوائے ہو نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. جامع القرآن ہے، جامع القرآن ہے، جامع القرآن ہے. اچھا گل میری ان تقریر گئی موک کسے دا اختلاف نہیں جے لوگ پتہ کی جاندے ہیں جتھے مولا حسین دا روزہ ہے نا وہ دے ہر پاسے 70 گل کنے جی 70 دا تے میں پڑھیا تے 70 تو زیادہ بھی کیاں لکھے دائیں بائیں سجے کھبے رائٹ لیفٹ جی دی قبر بن گئی نا جدا اتھے مزار بن گئی وہ جڈا بھی گناہگار ہوئے گا وہ جدو قبر چ قیامت والے دن اٹھے گا تے جنتیاں دی صف وچ اٹھے گا. ہائے ہائے ایتھے ہن تساں ٹچ رزلٹ آپ ہی کڈنا کی بلا مولا حسین پاک دے روزے دے دائیں بائیں قریب جس مومن دی قبر بن گئی مدفن نصیب ہو جائے وہ ایڈا پکا جنتی دے سارے مندر تے میں کیا جڑے حسین دے نانے دے کول کچھ عزم کر کے اونچی آواز مولا حسین کی عظمت کو سلام. 79 والوں توجہ ٹھیک ہے ہمارا یہ اعلان ہے دین است حسین دین پناست حسین شاست حسین بادشاہت حسین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد. یہ عین ایمان ہے لیکن اس کے باوجود ہمارا یہ بھی اعلان ہے حسین نبی نہیں نبی کا نواسہ ہے. نواسے کے مزار کے قریب جس مومن کی قبر بن جائے انہوں کوئی جنتی مند ہے تے جیڑا نواسے دے نانے محمد دے نیڑے کمال آپ دا پیار یقین کرو آج تو دل ہی نہیں پہ کردہ تقریر چھڑ تھوڑا ماحول ہی اتنا اللہ ہے اور بڑے با کمال حضرات ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اور میں آپ اس خوبصورت فکر نو سلام پیش کرنا تقریباً 1 گھنٹہ 20 منٹ میری حاضری ہو چکی ہے. میرا مالک سب دا پیار اور حضرت دی خدمات مینوں اتھے پتہ چلیا کہ آپ نے سٹنٹ دلوایا. اللہ آپ کو تندرستی عطا فرمائے شفا عطا فرمائے. آخر تک ایک نعرہ مارنا ہے میں نعرہ لواں گا تساں جواب دینا ہے نعرہ تکبیر سجا بازو چاہنا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری. اور تسا کہنا زندہ باد الاسلام الاسلام عظمت صحابہ مقام صحابہ شان صحابہ حسینیت حسینیت
حسینیت ہوں تسا ترے باری کہنا زندہ باد زندہ باد عظمت تاجدار ختم نبوت عظمت تاجدار ختم نبوت ہوں ایک باری کہنا زندہ باد پاکستان پاک فوج نعرہ حیدری اللہ تعالی ہم سب کو سیرت صحابہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین مصطفیٰ جان